السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کل ماشاءاللہ اعتکاف کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور بہت سے خوش نصیب اللہ کے گھر میں 10 دن کے مہمان بنیں گے۔ بہت ثواب ہے اعتکاف کا، بہت اجر ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے اور شب قدر کی تلاش کے لیے۔ مجھے اس میں صرف یہ کہنا ہے کہ کافی حضرات فون کر کے اور میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ جی معتکف محراب میں جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ایک صاحب نے تو یوں پیغام بھیجا، یہ تو ہم جی سن رہے ہیں بچپن سے کہ محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے، اگر اعتکاف والا محراب میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے آپ محراب کا معنی سمجھ لیں۔ محراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محراب عربی کا لفظ ہے، حرب سے ہے۔ محراب کا ایک معنی ہے بالا خانہ، گھر کی سب سے اچھی جگہ، گھر کا صدر مقام، گھر کا شروع کا یا وہ حصہ جہاں معزز مہمانوں کو بٹھایا جائے، مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اب آپ خود دیکھیں کہ محراب جو ہے وہ ہر عمارت کا ہوتا ہے تو وہ اس کا اچھا حصہ کہلاتا ہے، وہ اس کا حصہ ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد ہوتی کیا ہے؟ ایک ہے مسجد کا احاطہ، سب کچھ ہے، بیت الخلاء بھی ہے، برآمدے بھی ہے، ساری چار دیواری۔ ایک ہے مسجد۔ مسجد کہتے ہیں وہ جگہ جس کو نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہو، تو اس میں محراب نہیں ہے۔ کیا محراب کو کس لیے بناتے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے؟ کس لیے بناتے ہیں؟ تو حضرات یہ سمجھیے محراب مسجد نہیں بلکہ مسجد کا اہم ترین حصہ ہے۔ تو اگر آپ نے محراب کو مسجد سے نکال لیا، اس کا مطلب ہے پھر امام صاحب کو تو آپ نے باہر کر دیا۔ بڑے عجیب لوگ ہو، امام کو باہر نکالتے ہو اور خود مسجد میں نماز پڑھتے ہو۔ اور پھر یہ ثابت ہوا کہ جو امام صاحب ہیں وہ تو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، کیوں؟ وہ تو محراب میں انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، سجدہ بھی محراب میں ہوتا ہے، کبھی کبھی پاؤں بھی ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھ بھی جاتے ہیں درس دینے کے لیے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں، محراب مسجد کا حصہ ہے بلکہ اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور رحمت جو ہے نماز کی وہ امام سے ہو کے جو امام کے پیچھے ہوتے ہیں ان پہ اترتی ہے۔ تو یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ جب مسجد کا حصہ ہے تو اعتکاف والا بلا کراہت، بلا کسی قسم کے اشکال کے تردد کے وہاں وہ جا سکتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ پھر آپ کہیں گے پھر جی امام کے لیے یہ کیوں کہا کہ اس کے پاؤں محراب میں نہ ہوں؟ یہ کیوں کہتے ہیں پاؤں محراب سے باہر ہوں؟ ہاں یہ الگ بات ہے، وہ اس لیے کہا گیا کہ یہود جو تھے ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ ان کا امام وہ الگ جگہ پہ ہوتا تھا اور مقتدی الگ جگہ پہ۔ تو اسلام نے ہر اس عمل کی مخالفت کی ہے جو یہود نے اختیار کیا یا عیسائیوں نے، اس واسطے فرمایا کہ تم ان کی طرح نہ کرو کہ امام الگ ہو جائے۔ تو اگر تمہارا امام کھڑا ہو تو کم از کم اس کے پاؤں باہر ہوں، تاکہ یہود کی طرح وہ سارے کا سارا الگ نہ کھڑا ہو۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ امام کے پاؤں باہر ہوں، اس واسطے نہیں کہتے کہ وہ محراب مسجد نہیں۔